ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے سانبا جہاں اپوزیشن رہنماؤں کی نیوز کانفرنس جاری ہے. نہیں ہے ٹھیک ہے جی، اور یہ بالکل ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک شخص بندوق اٹھا کے کھڑا ہے تو آپ بھی اس کا مقابلہ بندوق سے کریں گے. اس حد تک تو آپ نے ملٹری آپریشن کرنا ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خون بہا کر مار دھاڑ کر کے لوگوں کو خوف زدہ کر کے آپ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے تو یہ نہیں ہوگا. ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو جیمگوئیاں ہو رہی ہیں، جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ برادر اسلامی ملک میں بھی کوئی کائنیٹک ایکشن کرنے کا ارادہ ہے. تو ہم ایسے کسی عمل کا حصہ ہرگز نہیں بننا چاہیں گے. ہم نہیں سمجھتے کہ ایک بند کمرے میں چھوٹی کمیٹی کو بٹھا کر اس پر اپنے فیصلے نافذ کر کے آپ پاکستان کو فلاح کی جانب لے جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک دونوں اکابرین نے ایک بہت بڑی گفتگو کی ضرورت ہے. جوائنٹ سیشن ہو جو کئی دنوں پر مشتمل ہو، ہر خطے کے، خیبر پختونخوا کے ہر خطے کے، بلوچستان کے ہر خطے کے لوگ وہاں آئیں، بات کریں. اور اس سے بڑھ کر ہم سمجھتے ہیں قومی جرگہ ہونا چاہیے جس میں وہ لوگ جن کو آپ نے پارلیمان میں نہیں آنے دیا، جو کہ حقیقی نمائندے ہیں عوام کے، وہ آئیں، دانشور آئیں، لوگ جو اس خطے کو سمجھتے ہیں وہ آئیں. دیکھیں اس معاملے کا حل صرف گولی بارود سے، میزائل سے نہیں ہوگا. آپ کو چین کو شاید شامل کرنا پڑے. بہت سے ممالک علاقائی جن کے افغانستان میں انٹرسٹ ہیں، جو اثر رسوخ رکھتے ہیں، وہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں. ہمیں اس پورے خطے کو معاشی اور سماجی اور سیاسی میں سمجھتا ہوں بحالی کی جانب لے کر جانا ہے. یہاں جمہوریت بھی ہو، یہاں معیشت بھی ٹھیک ہو، جو وسائل ہیں بلوچستان کے ان کا فائدہ بلوچ عوام کو ہو. یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں. 77 سال سے ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے بلوچ عوام کے ساتھ گفتگو نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی. تو اب وقت ہے گفتگو کا، صرف گولے بارود کا وقت نہیں ہے. جو اس وقت تیور دکھائے جا رہے ہیں کہ ہم ایک ملٹری آپریشن کے ذریعے سب ٹھیک کر دیں گے، یہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں. یہ ہر دہائی میں ہم بلوچستان میں کوئی نہ کوئی کارروائی کی ہے، فائٹر گن شپس بھیجے ہیں اور وہاں لوگوں کو ہم نے مارا ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. تو ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ عمران خان کو پیرول پہ رہا کیا جائے، اس تمام عمل میں شامل کیا جائے. ہماری فی الفور عمران خان سے ملاقات کرائی جائے. عمر ایوب صاحب نے کل ایک خط لکھا ہے اسپیکر کو جس میں تمام بات واضح کر دی ہے ہمارا جو موقف ہے. ہم نے ایک کمیٹی ضرور تشکیل دی تھی، لیکن ہماری سوچ بالکل اب واضح ہے. ہمارے اکابرین جو ہیں ان سے ہماری مشاورت ہوئی ہے، پارٹی کے اندر مشاورت ہوئی ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ایک بڑے قومی ڈائیلاگ میں ہے جس میں پی ٹی آئی اور عمران خان کو کلیدی حیثیت حاصل ہوگی. نہیں ہوتا تو باقی سب ڈھکوسلا ہے. تو ہم اسی عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ ہم نے پاکستان کو فلاح کی جانب لے جانا ہے. پاکستان کی یگانگت کو، سالمیت کو ہم نے یقینی بنانا ہے. پاکستان کے ہر خطے میں بسنے والے لوگوں کو ان کے حقوق ہم نے دلوا کے رہنا ہے. وہ بلوچ ہو، وہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں، نہاری ہوں جو آج پریشان ہیں، پانی کے حوالے سے خوف زدہ ہیں، وہ جی بی کے لوگ ہوں، گلگت بلتستان کے، آزاد جموں کشمیر کے، اور پنجاب جہاں آج ہر گھر جو ہے اس تشویش میں ہے کہ کب چادر چار دیواری پامال ہوگی. تو ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اس ملک کو آپ نہیں ٹھیک کر سکتے اس وسطائیت کے ذریعے جو اس وقت اس ملک پر برپا ہے. ہم نے اس وسطائیت کا مقابلہ کرنا ہے. بلوچستان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور پورے ملک کو ہم نے فلاح کی جانب لے کر جانا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. میں دو تین چیزیں ذرا واضح کر دوں. اسی کمرے کے اندر ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کیمرہ سیشن بلوایا جائے، اور جب ہم نے ان کیمرہ جوائنٹ سیشن کی بات کی تھی تو ہم نے تمام ایم این ایز اور سینیٹرز ان کی شمولیت کی بات کی تھی، مخصوص افراد کی بات نہیں کی تھی. اب دیکھیے کہ کے پی کے ایم این ایز جن کے ایریا کے اندر اس وقت لا لیسنس کی سچویشن ہے، دہشت گردی عروج پر، بلوچستان کے ایم این ایز اور سینیٹرز جن کے علاقہ میں اس وقت دہشت گردی عروج پر ہے، اگر وہ اس فورم کے اوپر موجود نہیں ہوں گے تو یہ فورم فیصلہ کرنے کا استحقاق ہی نہیں رکھتا، جبکہ گراؤنڈ لیول پر جس کا سب سے پہلا سٹیک ہے جو عوام کا نمائندہ وہ وہاں پر نہ ہو. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ایک لیٹر لکھا گیا
اسلام آباد سے آپ کے مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے مشترکہ نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں جاری حالیہ دہشت گردی کی لہر کے حوالے سے معاملات کو طاقت سے نہیں بات چیت سے حل کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے متعلق بھی گفتگو کی. اور اگر پولیٹیکل کمیٹی اس کو انڈورس نہیں کرے گی تو یہ نام کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے اینڈ وی ول ناٹ پارٹیسپیٹ. رات جب اجلاس شروع ہوئے تو تحریک تحفظیان پاکستان کی قیادت نے اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے یونانیمسلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دو وجوہات کی بنیاد پر، ایک تو عوام کے تمام حقیقی نمائندگان کو اس اجلاس میں نہ بنانے کی بنیاد پر، اور دوسرا عمران خان صاحب تک رسائی نہ دینے کی بنیاد کے اوپر ہم اس آج قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے. کل جب یہ فیصلہ اس وقت پارلیمانی کمیٹی میں ہوا تو وہاں پر یہ فیصلہ بھی ہوا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب ایک خط لکھیں گے جس کو تائید حاصل ہوگی لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ کی بھی، کہ ہماری فی الفور عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. اور ایز پر دا ڈیسیژن آف دا پارلیمنٹری پارٹی لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب کی طرف سے خط لکھا گیا اینڈ وی ور ویٹنگ کہ حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آئین کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے 26ویں ترمیم کے لیے آپ نے 10 دن 15 دن اجلاس بلائی رکھا، آپ رات کی تاریکی کے اندر پارلیمنٹ پر شب خون مارتے رہے، آپ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ساری رات 26ویں آئینی ترمیم منظور کرواتے رہے، تو 26ویں ترمیم بڑی تھی یا اس ملک کا مسئلہ بڑا ہے یا اس ملک کی سوورینٹی زیادہ مقدم ہے؟ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ تمام اراکین کو وہاں پر بلا کے انہیں وہاں پہ شامل کر کے یہ جوائنٹ سیشن جو وہاں کے لوکلز جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنے معاملات بنائیں اور اس کو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا نام دیا جائے. آخری چیز، عمران خان صاحب کی شمولیت کے بغیر اس کے اوپر تمام تحریک تحفظیان پاکستان کے اندر شامل جماعتیں اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرینز، پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی، یہ ان کا یونانیمس ڈیسیژن ہے جو عمر ایوب صاحب کے لیٹر کی صورت میں بھی سامنے آیا. عمران خان صاحب تک جب تک اس معاملے کے اندر ہی از دا مین سٹیک ہولڈر، آپ جس صوبے میں آپریشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، آپ عمران خان صاحب کو کانفیڈنس میں لینے کے بغیر آپ کو گراؤنڈ سپورٹ میسر نہیں آئے گی. اور آخری چیز، آپ اپنا دل بڑا کریں. اگر ہم نے دل بڑا کر کے اپنے سیاسی اختلافات کو پیچھے رکھتے ہوئے جوائنٹ سیشن کی بات کی تو چند افراد کے اس میں جانے کی بات نہیں تھی. تمام اپوزیشن رہنماؤں نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت کو بانی پی ٹی آئی تک رسائی سے مشروط